الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی گفتگو میں ہم عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو چند ضروری اعمال ہیں وہ عرض کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منعقد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے 9 ذی الحج، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس دن کے روزے کی فضیلت یوں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ کریم اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔ یہ 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت ہے۔ پھر فرمایا افضل الدعاء یوم عرفہ، سب سے افضل ترین جو دعا ہے وہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کی ہے۔ دوسرا اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ تکبیرات تشریق، وہ تکبیرات ہیں جن کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ یہ تکبیرات جو ہیں 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک ہر نماز باجماعت کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو یہ تکبیرات بڑی اہم ہیں، مثلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں، بلکہ روایات کے مطابق یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوقت ذبح اور جبرائیل امین نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیا۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت محبوب ہیں، اس لیے یہ تکبیرات تشریق ہیں جو 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد پڑھی جائیں گی۔ مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھا کرے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا نقطہ یہ ہے، جو عید الاضحیٰ کی رات ہوتی ہے وہ بھی عبادت کی رات ہے۔ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جس نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے، خاص نقطہ ہے، ثواب اور عبادت اور اللہ کی رضا کا یقین رکھتے ہوئے جس نے ان 2 راتوں کو، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات کو زندہ رکھا، یعنی عبادت کی اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی وہ قیامت کے دن کے خوف اور گھبراہٹ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اب ہم عید کے دن کے حوالے سے جو چند سنتیں ہیں اور ضروری اعمال ہیں وہ عرض کر رہے ہیں۔ عید کے دن صبح سویرے اٹھنا 1، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 سب سے اہم نماز فجر باجماعت ادا کرنا، اور اس کے بعد غسل کرنا، خوشبو لگانا اور نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا اور سرما لگانا اور راستہ تبدیل کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو عید کے دن ضروری ہیں۔ عید کے بعد مصافحہ کرنا، کیونکہ آج کل کرونا کا معاملہ ہے تو خالی سلام کیا جائے، اور پھر عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی ہیں۔ اس میں حکمت یہ کہا گیا کہ جس جگہ سے انسان بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے گزرتا ہے وہ زمین کا ذرہ ذرہ وہ جگہ اس کے ذکر کی گواہ ہو جاتی ہیں۔ اور عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھانا یہ بھی سنت ہے۔ اب ہم قربانی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ قربانی کی چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پورا عالم اسلام قربانی کا جو فرض ہے، واجب ہے، اس کو قربانی کا جانور اور قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔
جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے مطابق پیسہ موجود ہے وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے اور اس پر قربانی اور زکوٰۃ واجب ہے۔ جب قربانی کا جانور ذبح کرنے لگے تو اس کو اچھی طرح چارہ اور پانی دے دیا جائے اور وہ بھوکا پیاسا نہ ہو۔ جانور کو بائیں پہلو پر لٹائیں گے اور اس سے پہلے چھری جس سے ذبح کرنا ہے اسے خوب تیز کر لیا جائے گا اور تیز چھری سے جانور کو جلد ذبح کیا جائے۔ اور یہ مخصوص دعا ہے جو ہم اس کو سن کر یاد کر سکتے ہیں۔ بوقت ذبح ہم یہ دعا مانگیں گے۔ دعا یہ ہے، اللہم تقبل منی، اے اللہ مجھ سے یہ قربانی قبول فرما، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم، جس طرح آپ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کو قبول فرمایا تھا، وہ حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے قربانی کو قبول فرمایا تھا۔ گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں اور ان 3 حصوں کی تقسیم اس طرح ہے کہ ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہے، دوسرا حصہ غرباء اور مساکین کے لیے ہے، تیسرا حصہ جو ہے وہ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے ہے۔ قربانی کا گوشت امیر غریب سب کو دے سکتے ہیں، اور عید والے دن راستہ تبدیل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عید الاضحیٰ کے حوالے سے ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔